نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مومن بندہ دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو، نہ قطع رحمی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے 3 چیزوں میں سے ایک ضرور عطا ہوتی ہے۔ یا تو جو کچھ اس نے مانگا ہوتا ہے اسے ہاتھوں کے ہاتھ عطا کر دیا جاتا ہے، یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، یا آنے والی کوئی مصیبت اس دعا کی وجہ سے روک دی جاتی ہے۔ یا یہ سن کر صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی کہ پھر تو ہم بہت زیادہ دعا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے آپ کو دینے کے لیے، یعنی زیادہ سے زیادہ دعا مانگا کریں۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے دعا کرنا کہ اس کا بندہ جو ہے اس سے مانگتا ہی رہے، اس سے مانگتا ہی رہے، اس سے مانگتا ہی رہے۔ کسی دنیا دار کسی بندے کے پاس جائیں گے، اس سے کچھ آپ مانگیں گے تو وہ جو ہے وہ منہ بنائے گا، یا دل میں برا ضرور کہے گا اگر منہ بھی نہیں بنایا، کہ میرے پاس آ گیا مانگنے کے لیے۔ اور یقین کریں ہمارا کریم رب ایسا خوش ہوتا ہے جب آپ اپنے رب سے مانگتے ہیں، وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بندے کو پتہ ہے میرے سوا کوئی دینے والا بھی نہیں، اور پھر دے کے جتلاتا بھی نہیں ہے۔ کسی سے کچھ مانگیں گے تو وہ جگہ جگہ جا کے بتائے گا کہ وہ جی میرے پاس آیا تھا، میرے پاس پیسے مانگنے آیا تھا، یہ کرنے آیا تھا۔ اس کی عادت بن گئی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ عادت بہت پسند ہے کہ اس سے مانگتے رہو۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے کہ اس سے مانگتے رہو، ہر وقت مانگتے رہو، اور جتنا مانگیں گے اتنا زیادہ خوش ہوگا اور اتنا زیادہ دے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جس سے پایا جاتا ہے کہ جس شخص نے دنیا میں بہت سی ایسی دعائیں کی ہوں گی جو بظاہر قبول نہیں ہوں گی، اسے جب ان دعاؤں کے باعث جمع کیا ہوا آخرت کا اجر ملے گا تو وہ اس سے اتنا خوش ہوگا کہ کہہ اٹھے گا،
اے کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ آسمان سے ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے خیر کی تلاش کرنے والے متوجہ ہوں اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کہ کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ کتنی بڑی سعادت ہے ہمارے رب کی طرف سے کہ ہمارے رب کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے، کوئی مغفرت مانگے، کوئی رزق مانگے، کوئی کچھ بھی مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ لیکن مانگنا تو پڑے گا نا، مانگنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ دعا قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی وارد ہوئی ہیں کہ سب کے فوت ہو جانے سے بسا اوقات دعا رد کی کر دی جاتی ہے۔ من جملہ ان کے حرام غذا ہے، یعنی جو بندہ حرام کھانا کھاتا ہے اس کی دعا رد کی جاتی ہے، اس کی وجہ سے دعا رد ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ کھینچ کر دعا مانگتے ہیں اور یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہو سکتی ہے۔ کوفہ میں مستجاب الدعا لوگوں کی ایک جماعت تھی، یعنی جن کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، ایک جماعت تھی۔ جب کوئی ظالم حاکم ان پر مسلط ہوتا، اس کے لیے بد دعا کرتے، وہ ہلاک ہو جاتا۔ حجاج ظالم کا جب وہاں تسلط ہوا، اس نے ایک عورت کی جس میں ان حضرات کو خاص وہ ہلاک ہو جاتا۔ حجاج ظالم کا جب وہاں تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور پر شریک کیا، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس نے کہا میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہمارے زمانہ کی حلال روزی پر بھی ایک نگاہ ڈالی جائے، جہاں ہر وقت سود تک کے جواز کی کوشش جاری ہیں، ملازمین رشوت کو اور تاجر دھوکہ دینے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ کوئی دعا ایسی نہیں کہ جس میں اللہ کے درمیان حجاب نہ ہو، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود بھیجے، پس جب وہ ایسا کرتا ہے تو وہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور وہ دعا محل اجابت میں داخل ہو جاتی ہے، ورنہ لٹا دی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اس کا کہنے کا، اس کا حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ دعا کرنے میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا نہیں کرتے، درود پاک نہیں پڑھتے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کے بعد دعا مانگتے ہیں، پھر آخر میں درود پاک نہیں پڑھتے، تو یہ دعا جو ہے یہ واپس لٹا دی جاتی ہے، یہ قبول نہیں ہوتی۔ جس دعا میں درود پاک نہ پڑھا جائے وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے شروع میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں، اور اس کے بعد جو مانگنا ہے مانگیں، کھلے دل سے اپنے رب سے مانگیں، تھوڑا نہ مانگیں، بہت زیادہ مانگیں، اور اس کے بعد پھر درود پاک پڑھ کے اللہ کی حمد و ثنا کر کے دعا کا اختتام کریں، انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ بلا معاوضہ، فری آف کاسٹ، کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کا بہت پسندیدہ محبوب عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلا امریکہ، کینیڈا، یورپ اور خلیجی ریاستوں میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہوا ہے اپنے فضل سے،
ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنا حصہ ضرور ڈالا کریں اس کار خیر میں۔ اپنے آسانی کے لیے آپ اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے ایک مہینے کی ترتیب بنا لیں، 5% یا 10% یا جتنا اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے، آپ نے اس میں سے نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا ہے۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی رہ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جو آپ نے دنیا داری پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، اور جو اللہ نے دیا ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر اللہ کے راستے پہ خرچ کریں اور آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ دیکھا ہے بعد میں جو پراپرٹی چھوڑ کے جاتے ہیں والدین، جو جائیداد چھوڑ کے جاتے ہیں، اس میں بچے جو ہے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں پھر اس کو بانٹنے کے لیے، اور پھر وہ مال جو ہے وہ آپ کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں اللہ کے راستے پہ خرچ کریں اور آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ یقین کریں کوئی کسی کے لیے بعد میں کوئی کچھ نہیں کرتا۔ تو ویڈیو کے شروع میں جو نمبر چل رہا ہے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نیچے ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اس پہ آپ رابطہ کر کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ اپنا حصہ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ دعا کے لیے کچھ ارکان ہیں اور کچھ پر ہیں، کچھ اسباب ہیں اور کچھ واقعات ہیں۔ اگر ارکان کے موافق دعا ہوتی ہے تو قوی ہوتی ہے، اور پروں کے موافق ہوتی ہے تو آسمان پر اڑ جاتی ہے، اور اگر اپنے اوقات کے موافق ہوتی ہے تو فائز ہوتی ہے، اور اسباب کے موافق ہوتی ہے تو کامیاب ہوتی ہے۔ دعا کے ارکان حضور قلب یعنی دل کی حاضری کے ساتھ، رکت، عاجزی، خضوع اور اللہ کے ساتھ قلبی تعلق، اور اس کے صدق صدق ہے، اور اس کے اوقات رات کا آخری حصہ ہے، اور اس کے اسباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ یعنی جب آپ دعا کریں تو زبان، دل اور دماغ یکسوئی کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہو، اور درود پاک شروع میں آخر میں پڑھ کر درود بھیجنا۔ درود پڑھ کے پھر دعا، پہلے درود پڑھیں پھر دعا کریں، پھر اس کے آخر میں پھر درود پاک اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار تشریف لائے اور یوں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو کوئی حاجت ہو اللہ تعالیٰ شانوں سے یا کسی بندے سے پیش آئے جائے تو اس کو چاہیے کہ اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ جل شانوں کو حمد و ثنا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، پھر یہ دعا پڑھے: نہیں کوئی معبود بجز اللہ کے جو بڑے علم والا ہے، بڑے کرم والا ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اللہ جو رب عرش عظیم کا رب ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان چیزوں کا جو تیری رحمت کو واجب کرنے والی ہوں، اور مانگتا ہوں تیری مغفرت کی موقعات کو، یعنی ایسے اعمال کو جن سے تیری مغفرت ضروری ہو جائے، اور مانگتا ہوں حصہ ہر نیکی سے اور سلامتی ہر گناہ سے۔ میرے لیے کوئی ایسا گناہ نہ چھوڑیے جس کی آپ مغفرت نہ کریں، اور نہ کوئی ایسا فکر و غم جس کو تو زائل نہ کر دے، اور نہ کوئی ایسی حاجت جو تیری مرضی کے موافق ہو اور تو اس کو پورا نہ کرے۔ اللہم ارحم الراحمین۔ تو محترم ناظرین، جب آپ دعا کریں تو دل اور زبان اور دماغ جو ہے یکسوئی کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑا ہو، اور دعا کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کی تعریف کریں۔ جب آپ کسی انسان سے مانگنے جائیں گے تو اس کی بھی تعریف کرتے ہیں نا، تو اللہ کی تعریف کریں، سب سے پہلے اس کی تعریف کریں اور اس کے ذکر اذکار کریں، اور کہیں اللہ تیرے سوا مجھے کوئی دینے والا نہیں ہے، اس لیے میں تیرے پاس آیا ہوں، تو ہی ہر چیز کا مالک ہے، تیرے قدرت میں ہر چیز ہے، اس لیے میں تجھ سے مانگتا ہوں۔
اور پھر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد جو مانگنا ہے کھلے دل سے زیادہ اپنے کریم رب سے مانگیں، اور آخر میں پھر دعا پڑھیں، آخر میں پھر درود پاک پڑھیں، اور پھر اس طرح دعا کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی، بشرط کہ آپ کے کپڑے جو ہیں وہ پاک ہوں، باوضو ہوں، حرام کھانا نہ ہو، کپڑے حرام کے پیسے سے نہ بنے ہوں۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا